نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ریاست کی حکومت کے لیے جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ اپنے فیصلوں کے لحاظ سے دو سطح پر جو ایک مقبولیت کا جو معنی و مفہوم ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ ریاست کے مفادات بھی اندرونی استحکام اور بیرونی تعلقات کی وسعت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اس دونوں پہلوؤں سے ریاست کو طاقتور بنانے کے لیے حکومت اپنی پالیسیوں کے نفاذ کے نتائج کو اس بنیاد پہ پرکھتی ہے کہ وہ کس حد تک اندرونی طور پر اس کے لیے طاقت کا سبب بنے اور کس حد تک بیرونی سطح پر اس کے تعلقات کی اس سے وسعت جو ہے انہیں حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو پاکستان کا اگر میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری جنگ ہے، اور جس کے اندر اسرائیل اور دیگر یورپی ممالک شامل ہیں، اور ایران جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک کے اور گلف اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ بالواسطہ انہیں اپنا ایک دشمن ملک قرار دیتے ہوئے، کیونکہ امریکہ کے اڈے وہاں پر موجود ہے، ان پر حملہ آور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر پاکستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک جو راستہ اس کا جو اختیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیا وہ راستہ جو ہے اسے ان دونوں پہلوؤں سے کوئی طاقتور تصور جو ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ وہ جو تصور اس وقت ہماری گورنمنٹ کے اندر نظر آتا ہے وہ تصور ہے کہ ہم ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر اور اخلاقی سطح پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہم نے جارحیت کا جو ہے وہ امریکہ کے تصور کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ جارحیت کے تصور کو جو ہے قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح جو حکومت وقت کے ایک تصور کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ وہ گلف سٹیٹ کے ساتھ بھی اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر ایران کے اقدامات کو ان ممالک کی سوورنٹی کے خلاف تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دو پہلوؤں سے جو ہے وہ تقسیم نظر آتا ہے۔ ایک تصور جو ہے وہ لوگوں کو اندرونی طور پر جو ہے وہ ایک جو ان کی تصورات ہے یا سوچ اور فکر ہے ان سے اپنی پالیسی کو ہم آہنگ بنانے کا عمل اختیار کرنا، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پاکستان کو جن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کا جو ایک تصور جو ہے استحکام کا پایا جاتا ہے، یا جن کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی وسعت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال دونوں پہلو جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی سطح کے لیے جو ہے حکومت کے لیے ایک تکلیف دہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں عوامی سطح پر بات کروں کہ جو حکومت کا جو طرز فکر و عمل ایران اور امریکہ کی جنگ سے حوالے سے ابھی تک جو سامنے آیا کہ سفارتی اور اخلاقی امداد کا، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے عوام کے اندر جو امریکہ کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ کے جو اسٹرینتھننگ اسپیکٹ آف تعلقات ہے، اور جو خود حکومت وقت کا بیانیہ ابھی رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ امریکہ بھی اپنی سوچ اور فکر کے حل زاویے کے تحت اس کو جو ہے ایک اہم اصول اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک خوبصورت پہلو قرار دیتا رہا ہے، کہ جہاں پر وہ تعریف پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں، ہندوستان کے خلاف پاکستان کی جنگ میں پاکستان کی کردار کو جو وہ اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے ایک فتح کے زاویے سے متعلق کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وسعت کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کی کامیاب حکمت عملی کا جو ہے وہ ایک تصور کیا۔ اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر جا کر جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تعلقات کے وسعت کا جو بیانیہ ہے اس کو ہم نے اپنے طرز فکر و عمل اور اقدامات کے ذریعے اتنا مستحکم کر دیا، جس کی ایک بہترین مثال پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پیس ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے وہ تصورات جو ہم نے لوگوں کی سوچ اور فکر کا آئینہ دار بنا رکھا ہے، اس سوچ اور فکر کے ترازو کے پلڑے میں جب حکومت کے اس بیانیے کو جو وہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم اخلاقی طور پر سفارتی طور پر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ترازو کا جو پلڑا جو ہم نے اپنی حکومت نے پالیسیوں کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کر رکھا ہے، وہ میرا میں بیانیہ جو ہے اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور نظر آتا ہے، اور لوگوں کے اس کے ساتھ ہم آہنگی کا جو تصور ہے اس کو جو ہے وہ ایک اپنے سوچ اور فکر سے ہم آہنگی کا جو اس کا تقاضا ہے اس سے پورا پرکھ ہے کہ عوام جس سطح کے اوپر جو ہے وہ ایران کے ساتھ حکومتی طرز فکر و عمل کو دیکھنے کا خواہش رکھتے ہوں گے، وہ عملی طور پر کتنا پیچیدہ ہے، کتنا مشکل ہے، نامعین ریاست کے یا حکومت کے لیے تو سوچ اور فکر کا زاویہ ہو سکتا ہے، لیکن عوامی سطح کے اوپر جا کر جو دیکھنے کا انداز ہے وہ یقینی بات ہے کہ حکومت کی سوچ اور فکر کے جو پہلو ہیں وہ اس سے مماثلت ہمیں نظر نہیں آتی۔
اس طرح جو حکومت وقت ہے چونکہ کسی طرح ایک ڈیموکریٹک نظام کی سوچ کے ساتھ منسلک ہے اور عملی طور پر جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر اختیار کیا جاتا ہے، تو اس طرح حکومت کے لیے اپنی پالیسیوں کا عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف مقبولیت کا کوئی معنی یا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے، رد عمل نظر آتا ہے، اور اس کا ہم نے عملی طور پر جو ہے ایک ایجوکیشنل پالیٹکس کا جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جانا اور اس کے اندر جو ہے وہ تشدد کا جانا حکومت کی طرف سے، وہ یہاں ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے، یہ ڈفرنس آف کنکلوژن پایا جاتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا اور عوام کی سطح کے اوپر جا کر۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم نے جو پاکستان کی حکومت کا جو ایک دوسرا پہلو بیرونی طور پر کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ جو ایران کا عمل ہے اسے جارحیت کا تصور دینا اور اس کو اس کی مخالفت کرنا، اور پھر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی عملی بیانیے کے طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے جو ہے امریکہ کے سوچ اور فکر کی جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہوتا نظر، تو ہمیں یہ بیانیہ ہم دے کر اپنی ایک حکومت کی جو طاقت ہے اس کا تو ایک احاطہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو طاقت ہے معاشی طور پر، سیاسی طور پر یا بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم کوئی ایک ایسا عمل اختیار نہیں کر سکتے جس سے امریکہ جو ہے ناراض اور نالاں ہو سکتا ہو، لیکن اس تصور کو جو ہے وہ امریکہ پاکستان سے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ اپنے لیے قرار دے دے گا، یہ مشکل ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو انویسٹ کرتا نظر آ رہا ہے اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نشر میں آنے سے، وہ اس کے اندر جو ریٹرن وہ چاہتا ہوگا پاکستان کا جو بیانیہ ہے شاید وہ جو بظاہر ہے اور جو اندرونی طور پر بھی اگر دیکھا جائے گا تو اس کے پیمانے پر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آ سکتا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں پر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے اندر جس طرز فکر و عمل کا اپنے آپ کو آئینہ دار بنا کر سرگرمی عمل نظر آتی ہے، اسے دونوں محاذوں کے اوپر جا کر جائے وہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس جنگ کا یہ جو سب سے میرے نزدیک تلخ پہلو ہے کہ آج ہم جس حکومتی پالیسیوں کے نتیجے کے اندر جس ایک اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں لانے کا جو تصور رکھتے ہیں، یہ جنگ کا جب نتیجہ سامنے آ جائے گا تو پھر اس کمفرٹ زون کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ امریکہ اگر اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے اندر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی کامیابی کے اس تصور کے تحت پاکستان کی جغرافیہ حدود پر واقع ہوگا، اور جغرافیہ حدود میں ایران کے اندر اس کی اگر سوچ اور فکر کے تحت ایک حکومت تشکیل پا جاتی ہے تو پھر پاکستان سے وہ جو کردار خواہش رکھتا تھا وہ اس کے مطابق اس کو پرکھے گا، نہ کہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا۔ اس طرح یہاں پر جو ہے وہ ایک گیپ جو ہے وہ پیدا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا پاکستان اور امریکہ، کیونکہ پھر امریکہ کو یہ سوچ اور فکر ہوگی کہ وہ اپنے پاکستان کے ساتھ جو وابستگی کا جو پہلو جو حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان سے، وہ بائی ہک اینڈ بائی کروک جو ہے وہ حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں پاکستان کو امریکہ کی کامیابی کی صورت کے اندر امریکہ کو اپنی سوچ اور فکر کے مساوی جو ہے وہ پاکستان کا کردار نظر آنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے امریکہ کے طرز فکر و عمل کو ایک منفی تصور دینے کا ایک تصور جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ اپنے مقاصد کے اصول میں ناکام کا کوئی معنی و مفہوم اس پر قائم ہو گیا تو جہاں پر اس کو وہاں پر پھر جو سوالیہ نشان اس کی جو خارجہ پالیسی ٹورڈز پاکستان ہے اس سے متعلق جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر صرف دونوں ملکوں کے تعلقات کے لحاظ سے نہیں پرکھے جاتے، پھر اندرونی سیاست کے اوپر جو اس کے جو نتائج اور اثرات ہوتے ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے امریکن جو گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان سے متعلق ایک ایسا بیانیہ دینا ہوگا کہ وہاں پر وہ پاپولر سطح کے اوپر جا کر یہ تصور قائم کر سکے کہ پاکستان ان کی سوچ اور فکر کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے، تو ہم اس کے خلاف جو ہے کوئی اقدامات بھی اٹھانے کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جو دونوں صورتوں کے اندر عوامی سطح کے اوپر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جا کر ایک مشکل دوراہے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے نا کہاوت کے طور پر کہ دو کشتیوں میں سوار ہونے والا جو ہے کبھی منزل نہیں پاتا، تو شاید ہم اپنے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں، کیونکہ ہمارے مفادات اور ہمارے جو ریاست کے جو تقاضے ہیں یا حکومت کی جو سوچ اور فکر ہے ان کا زاویہ جو ہے وہ اس سے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا اس کا ایک تقاضا تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پورا اترنا اس کے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا ہے، اور یہی عمل جو ہے وہ اس کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جو راستہ ہم ایک مقبولیت کے تصور کے تحت اختیار کیے ہوئے تھے اسی مقبولیت اور اسی معنی و مفہوم کے تحت اس کے اوپر چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے،
وہاں تک یہ بیہیویئر جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر بھی اس واضح بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہوتا تھا، نظر نہیں آتا جو عوام اس سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں عوامی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جا کر اس جنگ میں پاکستان جس لاہمہ کے ساتھ منسلک ہے، مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔